السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ ورسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ عزیزان گرامی، ہم لوگ قواعد اردو کے متعلق ایک کتاب مختصر قواعد اردو پڑھ رہے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے جنس کے اعتبار سے اسم کی قسموں کے بارے میں پڑھا تھا اور یہ معلوم کیا تھا کہ جنس کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں اور کون کون۔ اس سوال کا جواب بورڈ پر لکھانا باقی ہے، چونکہ آپ جو کچھ پڑھتے ہیں اس کے متعلق سوال بنایا جاتا ہے اور اس کا جواب بھی آپ کو لکھایا جاتا ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آج کے سبق کا آغاز لکھنے سے کیا جائے، لہٰذا آپ لوگ اپنی اپنی کاپیاں اور قلم نکال لیں تاکہ ہم سوال و جواب کے ذریعے آج کے سبق کا آغاز کر سکیں۔ میں بورڈ پر چل رہا ہوں، آپ بھی تیار ہو جائیں اور میں اس سبق کے تعلق سے 2 سوالوں کے جواب آپ کو لکھواؤں گا۔ آپ انہیں پوری صفائی اور ستھرائی کے ساتھ اپنی اپنی کاپیوں پر نوٹ کر لیں۔ سوال نمبر 1، جنس کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں اور کون کون؟ ہر ایک کی تعریف مثالوں کے ساتھ لکھیے۔ جواب نمبر 1، جنس کے اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، مذکر، نمبر 2، مؤنث۔ نمبر 1، مذکر۔ مذکر اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی نر میل کے لیے بولا جائے، جیسے لڑکا، آدمی، مرد، گھوڑا، مرغا، کتا، سقا، بستہ، گھنٹا وغیرہ۔ نمبر 2، مؤنث۔ مؤنث ایسے اسم کو کہتے ہیں جو مادہ یعنی فیمیل کے لیے بولا جائے، جیسے لڑکی، مرغی، عورت،
گھوڑی، کالی، گوری وغیرہ۔ سوال نمبر 2، اردو زبان میں مذکر اور مؤنث لفظوں کو پہچاننے کا کیا قاعدہ ہے اور اس کی کیا علامت؟ جواب: اردو زبان میں مذکر اور مؤنث لفظوں کو پہچاننے کے لیے کوئی حتمی اور قطعی قاعدہ نہیں ہے۔ اردو میں مذکر اور مؤنث لفظوں کو الگ کرنا اور انہیں پہچاننا سمع پر موقوف ہے، البتہ کچھ قاعدے ایسے ہیں جن کے ذریعے اکثر طور پر مذکر اور مؤنث لفظوں کو پہچانا جا سکتا ہے۔ ان میں سے کچھ قاعدے یہ ہیں۔ نمبر 1، ایسے اسم جن کے آخر میں الف یا ہا ہو، وہ اسم اکثر مذکر ہوتے ہیں، جیسے لڑکا، گھوڑا، کتا، بلا، راستہ، بستہ، سقہ وغیرہ۔ نمبر 2، ایسے اسم جن کے آخر میں یا ہوتی ہے، وہ اسم اکثر مؤنث ہوتے ہیں، جیسے لڑکی، مرغی، گھوڑی، بلی وغیرہ۔ نمبر 3،
کچھ ایسے مذکر اسم ہوتے ہیں جن کے آخر میں نون اور یا کا اضافہ کر کے انہیں مذکر سے مؤنث بنا لیتے ہیں، جیسے اونٹ سے اونٹنی، شیر سے شیرنی اور ریچھ سے ریچھنی وغیرہ۔ یہ جنس کے اعتبار سے اسم کی قسموں کا بیان چل رہا تھا، آپ لوگوں نے مکمل طور سے سمجھ لیا ہے اور اس کی قسموں کو سوال و جواب کی شکل میں اپنی کاپیوں میں محفوظ کر لیا ہے۔ آگے کا سبق ہے عدد کے اعتبار سے اسم کی قسمیں۔ عدد کے اعتبار سے اسم کی قسمیں۔ اسم کی قسمیں باعتبار تعداد یا عدد۔ وہ ہم اس کو پڑھیں گے چونکہ آپ کے سبق میں اس کے سلسلے میں اچھی طرح سے بتایا گیا ہے، اس لیے اب میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی اپنی کتابیں نکالیں اور ہم اسے کتاب میں دیکھ کر کے باقاعدہ آپ کو پڑھائیں گے، اور اس کے بعد جب ضرورت پیش آئے گی تو ہم پھر سے بورڈ پر آئیں گے اور بورڈ پہ انشاءاللہ اسے اچھی طرح سے سمجھا جائے گا۔ تعداد یا عدد کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں بتائی گئی ہیں۔ ایک قسم کا نام ہے واحد اور دوسری قسم کا نام ہے جمع۔ اردو زبان میں عدد یا تعداد کے اعتبار سے اسم کی صرف یہی دو قسمیں ہیں۔ اس کے برعکس عربی زبان میں اور سنسکرت زبان میں عدد کے اعتبار سے اسم کی تین قسمیں بتائی گئی ہیں۔ چونکہ اردو زبان میں عربی کے بھی الفاظ ہیں اور سنسکرت کے بھی الفاظ ہیں جو ہندی کے راستے سے اردو میں آئے ہیں، تو تھوڑی سی جانکاری ان کے بارے میں بھی ہونی چاہیے۔ عربی میں ایک کے لیے واحد کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور دو کے لیے تثنیہ کا لفظ، اور دو سے زیادہ کے لیے یعنی تین اور تین سے زیادہ کے لیے جمع کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ایسا ہی سنسکرت میں بھی ہوتا ہے، لیکن اردو میں اور انگریزی میں ان دونوں زبانوں میں صرف عدد کے اعتبار سے اسم کی دو ہی قسمیں ہیں، ایک واحد ہے، ایک جمع ہے۔ انگریزی میں ایک سنگولر ہے، ایک پلیورل ہے۔ تو یہاں بھی صاحب کتاب نے یہاں عدد کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں بتائی ہیں، ایک ہے واحد اور ایک ہے جمع۔ واحد کی مثال جیسے کتا، جب ہم کتا کہیں گے تو اس سے جو ہے ایک کتا سمجھا جائے گا۔ بلی، بلی کا لفظ بولا جائے گا تو اس سے ایک بلی سمجھی جائے گی۔ قلم، جب قلم بولیں گے تو اس سے ایک قلم سمجھا جائے گا۔ کتاب، کتاب جب بولا جائے گا تو سننے والے کی سمجھ میں ایک کتاب سمجھ میں آئے گی۔ اور جب ہم انہی لفظوں کو جمع بولیں گے جیسے کتا، جب ہم کہیں گے کتے، تو مخاطب کو، سننے والے کو
कुत्ते के लफ्ज़ से दो और दो से ज़्यादा की तादाद में कुत्ते समझ में आएंगे। इसी तरह से जब हम किताबें कहेंगे, किताबें, तो जो सुनेगा वो लफ्ज़ किताबें से कई किताबें समझेगा। इसी तरह से जब बिल्लियाँ बोलेंगे, बिल्लियाँ, तो सुनने वाला दो और दो से ज़्यादा बिल्लियों को समझेगा। तो मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे कि वाहिद ऐसे इस्म को कहते हैं जिससे सिर्फ किसी एक चीज़ का पता चले, एक इस्म मालूम हो तो उसको हम वाहिद कहते हैं। और ऐसा इस्म जिससे दो चीज़ों का पता चले या दो से ज़्यादा चीज़ों का इल्म हो, उन्हें हम जमा कहते हैं। चूँकि वक्त हमारा इख्तिताम के करीब पहुँच रहा है और जमा के ताल्लुक़ से काफ़ी बातें हैं यहाँ पे। जमा बनाने का तरीक़ा और जमा बनाने का क़ायदा भी यहाँ बताया गया है कि वाहिद से जमा ये कैसे बनेगा। इसलिए जो है हम इंशाअल्लाह इसे आने वाले सबक में पढ़ेंगे। वक्त चूँकि ख़त्म हो गया है, लिहाजा अब मैं आप सभी लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह कल फिर हमारी मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।